جیسے کہ چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 295C کے اندر توبہ کی شک ایڈ کی جائے جی، اور اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے علماء کرام میں سے کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس وقت آپ اس کو توبہ کا موقع دیتے ہیں، وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، بعد میں وہ اس پہ 295C بھی نہیں لگتی، لیکن جب کسی اور مسلک کے آدمی کے اوپر 295C لگتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو اس حوالے سے بتا دیں کہ کیا 295C کے اوپر توبہ کی شک ایڈ ہونی چاہیے، اور چھوٹے مرزا صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ 295C کے اندر توبہ کی شک ایڈ ہو، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے یہ بھی بتا دیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے مرزا صاحب کا بھی اصل میں مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو غیرت اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی توہین پر ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تعظیم مصطفیٰ کا حکم دیا ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جو نبی پاک پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد آپ کی تعظیم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کی پیروی کی، تو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو آپ اس آیت کریمہ میں دیکھیں، اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد پہلا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم قرار دیا ہے۔ اور صحابہ کرام کیسی تعظیم کرتے تھے، بخاری شریف کے اندر وہ روایات موجود ہیں، مسلم کے اندر ہیں، دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، کتب احادیث ان روایات سے پر ہیں کہ صحابہ کرام آقا دو عالم علیہ السلام کی کیسی تعظیم کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی ایسی تعظیم کرتے تھے جس کا کوئی مثال نہیں ملتی، کہ حضور کو اگر اپنا لعاب دہن زمین پر پھینکتے تھے تو صحابہ اسے بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اسے اپنے ہاتھوں پر مل کر چہرے پر اپنے جسم پر برکت کے لیے مل لیتے تھے۔ یہ انتہا درجے کی تعظیم ہے کہ آپ کسی ہستی سے محبت کرتے ہوں، دنیا میں دنیاوی جو محبتیں ہیں کتنی بھی زیادہ محبت ہو نا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بھئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں محبوب سے محبت ہے، لیکن اس کا تھوک میں اپنے جسم پر نہیں مل سکتا۔ لیکن صحابہ کرام نے انتہا درجے کی محبت کی ہے۔ آقا دو عالم علیہ السلام کے بال شریف جب آپ حجامت کرواتے تھے، بال آپ کٹواتے تھے، تو صحابہ کرام مجمع لگا لیتے تھے ارد گرد حضور کے اور بال مبارک لیتے تھے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ اس طرح ہوتا تھا کہ بعض اوقات معاملہ جھگڑے پر پہنچ جاتا تھا، کہ اس کے لیے جھگڑ پڑتے تھے کہ میرا حق بنتا ہے، یہ مجھے دینے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک تابعی کو بال مبارک ملے، ایک بال ملا۔ بخاری میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہے، یہ کتاب الوضو کے اندر روایت موجود ہے۔ آقا دو عالم السلام کا ایک بال ہمارے پاس ہے جو حضرت انس یا حضرت انس کے گھر والوں کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور یہ ہمیں دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر پیارا ہے۔ تو جس ہستی کا ایک بال انہیں دنیا اور اس کی دولت سے بڑھ کر پیارا ہے، اس ہستی سے انہیں کتنی محبت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور سے ٹوٹ کر محبت کی، اور آقا دو عالم محبت کا تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی ذات کا دفاع بھی کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے آقا دو عالم علیہ السلام کی جس شخص نے بھی گستاخی کی، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کا دفاع کیا۔ اگر کسی نے شعر لکھے تو صحابہ نے شعروں کے جواب میں، حتیٰ کہ یہ روایات موجود ہیں کہ اگر کسی نے صریح گستاخی کی ہے تو صحابہ کرام نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے۔ اب 295C جو ہے، 295C جو قانون ہے پاکستان کی قانون کا حصہ ہے، یہ قانون ہے نا، یہ قرآن و سنت پر مشتمل ایسا قانون ہے کہ اگر کوئی شخص دانستہ یا غیر دانستہ یا جان بوجھ کر اس کی توہین کی نیت ہو یا نہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین کرے گا تو ایسے شخص کو کیا کیا جائے گا، وہ شخص واجب القتل ہے، اور یہ قانون موجود ہے پاکستان کے اندر۔ اب چھوٹے مرزا صاحب ان لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں جنہوں نے واضح طور پر سرکار دو علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ ایک بندہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، پڑھتے پڑھتے اس سے کوئی لفظ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو یہ توہین تو نہیں کہلائے گی نا۔ مثلا انہوں نے ہمارے ایک عالم دین کے بارے میں کہا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، اور وہ گستاخی کیا کی کہ حدیث پاک بیان کی ہے۔ تو حدیث پاک میں بکری کا ذکر کلپ سنا ہے کہ وہ منافق کی مثال میں حضور نے بکری کا ذکر فرمایا، اور وہ ترجمہ زبیر علیزئی صاحب نے بھی کیا ہوا ہے جو ان کے منہ بولے استاد ہیں۔ اور ہم نے بتایا ہے کہ بھئی اگر آپ کو حدیث پہ اعتراض ہے یا ترجمے سے اعتراض ہے تو پھر آپ ان لوگوں پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگائیں جنہوں نے یہ ترجمہ کیا۔ ان کی من پسند جو وہ ایپلیکیشن ہے اسلام 360، اس کا ترجمہ بھی ہم نے دکھایا کہ اس میں بھی یہی ترجمہ ہے۔ لہذا وہ جن لوگوں پر گستاخی کا الزام لگاتے ہیں ان پر گستاخی کا الزام ہے ہی نہیں، گستاخ ہے ہی نہیں وہ۔
یہ تو ان کی عاجزی ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو لگتا ہے تو وہ عاجزی کے طور پر کیا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک عالم دین جس سے بیان کرتے ہوئے، جیسے چھوٹے مرزا صاحب سے بھی ہوتا رہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے، حالانکہ ان کا سلپ آف ٹنگ ایک بار نہیں ہوا، پتہ نہیں ہزاروں مرتبہ ہو چکا ہے، اور وہ توہین بار بار کر چکے ہیں، اور اس دفعہ انہوں نے 1185 سنن نسائی حدیث پاک کو ادبی گالی تک قرار دے دیا ہے۔ خود تو وہ صبح و شام توہین کرتے ہیں، اور خود وہ مجرم ہیں اس بات کے، 295 کے وہ ملزم ہیں، ان پر مقدمہ چلا ہوا ہے، اور اس وقت وہ ضمانت پر ہیں۔ لہذا وہ اس بات کو یعنی عام کرنے کے لیے کہ یہ بس ایسی ہلکی پھلکی ہو جائے جی، توبہ کی شک ایڈ ہو جائے تو جس کا دل کرے وہ گستاخی کرے، اس کے بعد کہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اس معاملے کو تماشا بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کوئی تماشا نہیں ہے، ہمارا کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کے ہم ترجمان ہیں الحمدللہ، ہمارا کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے جس نے کوئی صراحتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کی ہو، صراحتاً یا اشارتاً یا کنایتاً کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کیا ہو، ایسا کچھ کوئی ایک عالم بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل چھوٹے مرزا صاحب کا جھوٹ ہے، جس طرح وہ پوری امت پر چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنے کا الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اسی طرح ان کا یہ بھی جھوٹ ہے۔ 295 میں توبہ کی شک ایڈ نہیں ہو سکتی، کیونکہ 295 حد ہے، یہ قانون ہے۔ یعنی جس طرح اب ایک بندہ اسلام میں قانون ہے، زانی زنا کرے گا، اگر وہ کوارا ہو تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اب اگر وہ کوئی کہے کہ بھئی میں نے زنا کر لیا، کوئی بندہ زنا کرنے بعد کہے میں توبہ کرتا ہوں، تو حاکم اسلام کو، صدر کو، وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس کو معاف کرے، کیونکہ یہ کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ اللہ کا بنایا۔ اسی وجہ سے 295 بھی اسی طرح ایک حد ہے، حد معاف نہیں ہوتی۔ اگر کوئی گستاخ رسول سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے، لیکن حاکم اسلام پر یہ واجب ہے کہ وہ ہر صورت میں سزا نافذ کرے، کیونکہ یہ حد ہے۔ کیا ہے جی؟ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے اور وارث اس کو معاف بھی نہ کریں، تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ نہ دیت پر راضی ہوں، نہ معافی پر راضی ہوں، تو اب کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بھئی ہر چیز کا بدلہ ہے۔ ہاں جی، کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ بھئی آزاد کے بدلے میں آزاد، عورت کے بدلے میں عورت، مرد کے بدلے میں مرد، تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا، بالجروح قصاص، زخموں کو کیا ہو جائے؟ قصاص ہوگا۔ لہذا یہ قانون اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اللہ اس کے رسول کا بنایا ہوا ہے، اور پوری تاریخ عالم میں کبھی بھی کسی عالم دین نے گستاخ رسول کی توبہ کی بات نہیں کی، بھئی وہ گستاخی بھی کرتا رہے، اور یہ دروازہ کھول دیا جائے کہ صبح ایک بندہ گستاخی کرے، شام کو پھر توبہ کر لے، پھر شام کو ایک کرے، تو یہ دروازہ کھل جائے گا، پھر توہین عام ہو جائے گی۔ اور جیو نیوز نے جو توہین کی ہے، یہ ایسی توہین ہے کہ بھئی یہ نہیں ہے بھئی ایک ویڈیو بنتی ہے، وہاں پہ پروڈیوسر ہوتا ہے، ایڈیٹر ہوتا ہے، پوری ان کی ٹیم ہوتی ہے، پہلے پوری پلاننگ کی جاتی ہے کہ یہ خبر نشر کرنی ہے، یہ بنانا ہے، یہ سلسلہ بنانا ہے، پہلے پوری پلاننگ ہوتی ہے، پورا اس کا بایو ڈیٹا لیا جاتا ہے، اس کو سب دیکھا بالا جاتا ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے جو چیک کرتی ہے، پھر وہ پروڈیوسر دیکھتا ہے، پھر وہ ریکارڈ ہوتا ہے، پھر وہ ایڈٹ ہوتا ہے۔ اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی انہیں یہ توہین نظر نہیں آئی، اور بعد میں پھر وہ ڈرامے کے اندر وہ جو کتاب پھینکی جا رہی ہے جس پر مسجد نبی کی تصویر ہے، تو اصل میں یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، اور چھوٹے مرزا صاحب اس مشن کا ایک حصہ ہیں جس میں نہ پہلے کوئی کامیاب ہوا ہے، نہ آئندہ کوئی کامیاب ہوگا۔